السلام علیکم، محکمہ ماحولیات کے ساتھ میں ہوں عائشہ نور۔ ہم نے عرصہ دراز بعد اس سلسلے کو پھر بحال کیا ہے اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں انتہائی دکھی ٹگا صاحب اور لومڑ۔ بہت اچھے، وہ ٹگا صاحب تے میں خالی لومڑ دور فٹے میں میرے میں ویسے اتفاق کروں گا اس کی اس بات، کیڑی بات تے یہ دور فٹے منہ والی بات۔ واہ واہ، اتفاق بھی کیتا تے کیڑی گل تے؟ ٹھیک کیا نا، تم بیچارے ٹگے کو یہ تھرو آؤٹ اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، وہ ہے ہی ٹگا اس کی وجہ سے۔ میری وجہ تو کی میں انہوں جمے ہاں؟ نہیں، اس کی بدنصیبیوں کی ایک وجہ تم بھی ہو۔ کی دساں سر، ساڈا یہی حال ہے۔ ہائے ہائے ٹگا بن، خسرا نہ بن۔ سنو، ہاں جی، آج کے بعد یہ لفظ اس شو میں نہیں چلے گا۔ سر پہلے یہ بتائیں، یہ کیا سوچ کے آپ کو ان کا خیال آیا؟ یہ کیریکٹرز، اتنا کو بے شرم لومڑ، یہ لومڑ نہیں ہے، لومبڑ ہے۔ حال ہے وہ تو لومبڑ لومڑی کا میل نہیں ہوتا؟ نہیں، لومڑی از جینڈرلیس۔ کی مطلب؟ تھوڑی دیر چپ نہیں رہ سکتے تم؟ اچھا جی، اے ویسے زیادتی ہے جے کیا تسی دسیا نہیں سی کہ وہی آ رہے نے؟ بچوں میں آؤں گا، کی گل؟ میرے گھر یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، میں اور جس دن اس کی ریکارڈنگ ہو نا، ہائے مجھے بتا دیا کرو عائشہ، میں ویسے ہی آ جاؤں گا، پائے نے اور نیکسٹ ٹائم میں سوٹی لے کر آؤں گا۔ پائے نے اپنے ہاندیاں نہ متھا لائی دا، ٹکے نہ متھا لاؤ جڑا وہ تو بیچارہ درویش ہے، شریف ہے، ستم رسیدہ ہے۔ ہائے خیراں، سبحان اللہ، کیا کہنے، مولا خوش رکھے۔ ایڈا مراسی ٹکا میں کدی نہیں ویکھیا۔ اچھا چپ کر جائیں سر، آپ بتا رہے تھے لومڑی کے بارے میں کچھ۔ ہاں، لومڑی از جینڈرلیس، دیر از نو ورڈ سچ ایز لومڑ۔ لومڑ کوئی نہیں، وہ لومڑی کا میل کریٹ کرنے کی ایسے خام خواہ بایولوجیکل سی کوشش ہے۔ تو لومبڑ کیا ہوتا ہے؟ اٹ از لومبڑ، جو لفظ پنجابی کا اردو میں مستعمل ہے۔ لومبڑ ایک دراز قد، شریر، شرارتی سے، فضول سے آدمی کو کہتے ہیں لومبڑ۔ بہت اچھا سیٹل آیا تسی، وہ 3 کروڑ دیاں کتاباں ہی لاتی ہیں۔ واہ واہ، ایک ایک کتاب 1.5 من دی لگ رہی، اور دھیان نہ بہنا کسی نے فرنگے آسویا تہاڈے اوتے ڈگ پینی۔ بہت اچھے، ساڈا کاؤنٹر بہت اچا بناتا، اسی پتہ خودکشی کرنی۔ سر ویسے کیا سوچ کے آپ نے یہ کیا تخلیق ہے، یہ ان کا کیا کانسیپٹ ہے ذرا بتائیں۔ ہمارا جو معاشرہ ہے نا، وہ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ جو ٹاپ پہ ہے نا، وہ بڑا مکار، چالاک، ناٹ آل آف دیم، زیادہ تر وہ منافع خور بھی ہے، وہ حرام خور بھی ہے، وہ ذخیرہ اندوز بھی ہے، وہ ہر طرح سے پروڈکشن کے سورسز پر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہر طرح سے استحصال کرتا ہے۔ اور جو سب سے نچلا طبقہ ہے، جو نیسیسریلی موسٹ الٹریٹ اینڈ موسٹ نیومرس، جیسے لاسکی کہتا ہے نا، یہ ہوتے بھی جاہل ہیں اور بہتات میں، عام عوام ہماری جس تو طرح۔ یہ ہے ٹگا۔ اس کے اندر صدیوں کی بھوک ہے، اس کے اندر صدیوں کی محرومی ہے، اور اس کے اندر صدیوں کا غم ہے۔ جب بھی آپ اس سے بات کریں گے، یہ کراہ کے جواب دے گا۔ آپ دیکھیں نا، آپ کے ارد گرد، آپ کے گھر میں ملازمین کو دیکھ لیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کی میڈ جو آپ کے یہاں کام کرتی ہے، کبھی اس کی والدہ کے ساتھ بات کر کے دیکھیں۔ وہ میڈ تو آپ کی کمپنی میں رہ کر تھوڑی سی جوویل سی ہو جاتی ہے، تھوڑی لائف اس کے اندر آ جاتی ہے۔ پچھلی جنریشن میں دیکھیے، وہ جب بھی بات کرے گی اپنے مسائل کا تذکرہ کرے گی، بتائے گی کہ ہم کس طرح ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں۔ مہنگائی تو خیر آج، جیسے آپ کا موضوع بھی یہی ہے میرا خیال ہے، کہ اس کا وکٹم تو اس وقت اپر کلاس بھی ہے، مڈل بھی ہے اور لوور بھی۔ یہ 2 کلاسز ہیں، ٹاپ پہ اور نیچے۔ درمیان میں جو ہے نا، وہ ہے مڈل کلاس، وہ اپیتھیٹک ہے، وہ نہ اپر کلاس میں انٹرسٹڈ ہے، نہ لوور کلاس میں انٹرسٹڈ ہے۔ اور اصل کلاس وہ ہے، جس دن اس کلاس نے دم مارا، جوش مارا، اس دن یہ معاشرہ تبدیل ہو جائے گا۔ تو سر وہ درمیانی طبقے کو کون ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں۔ اوے ٹکے، اوکے ہو، سر چ پیڑ شروع ہوئی ہوں، ہو گئی ہو۔ اور سن فلسفے اچھا تم خاموش رہا کرو۔ میرے ایڈے کیوں خلاف ہے کہ خیر ہے نا؟ یہ کہ تم ایکسپلائٹر نمبر 1 ہو۔ یا اللہ، میں کی کر بیٹھا ہے، بندہ میرے پیچھے کیوں پہ گیا؟ میں تو ملک ہی چھاڑ دینا۔ اللہ کرے تم یہ ملک چھوڑو، نہیں چھوڑو گے تو جوتے مار کے چھڑوائیں گے۔ او کیوں مار کھانی ہو، مرے نہ لکھ دو، مینوں بھی پہ جان گیاں۔ تینوں پہنیاں رہنیاں، فضول ہے گا تو۔ اچھا جی، ہم کیا بات کر رہے تھے؟ سر یہ ملکی معیشت دن بدن اندھیروں میں ڈوبتی نظر آ رہی ہے، کیوں؟ یہ کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کرنا کیا ہے۔ یہ انتہائی مشکل کام تھا، اور انتہائی ناقص ٹیم اس کام پہ جتی ہوئی ہے۔
اللہ کرے وہ غواص محبت کا اللہ نگہباں ہو, کیوں جی؟ ہر قطرہ دریا میں دریا کی ہے گہرائی. ਭਾਈ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. ਨਹੀਂ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ. میں شعر تمہیں چڑھانے کے لیے بھی سناتا ہوں. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ. سر ہم بڑی ضروری بات کر رہے تھے. حکومت ہر دوسرے تیسرے دن ایک لارا لگا دیتی ہے, کہتی ہے کہ جی اگلے ہفتے ہم بہتری دیکھیں گے, اگلے مہینے بہتری دیکھیں گے. یہ کرتے کرتے ہمیں اتنے سال بیت گئے. کیا وجہ ہے یہ بہتری کچھ آخری دنوں میں کچھ پرماننٹ دیکھو ہوگی؟ میں تو اب ذاتی طور پہ بہت ہی اس حوالے سے افسردہ ہوں, کیونکہ اس کے بعد جو سٹیج آنی ہے نا وہ شرمندہ ہونے کی ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. جیسے میں نے چیف منسٹر پنجاب کا ڈیبیو خود کروایا تھا اور بڑی چھلانگیں مار مار کے کہا تھا کہ یہ حیران کر دے گا آپ کو. میرے گھر تشریف لے آئے, میں نے انہیں انٹروڈیوس کیا. اس وقت تک موصوف نے ابھی حلف نہیں اٹھایا تھا, بڑی دفعہ میں یہ سنا چکا ہوں قصہ. تو ایک طرح سے بندہ کمٹ کر لے. جب آپ انڈورس کرتے ہیں نا کسی ایسے پروڈکٹ کو جو ناقص ہو, تو انڈورس کرنے والا بیست ہوتا ہے, خوار ہوتا ہے. چیف منسٹر پنجاب کے معاملے میں تو آلموسٹ میں ہو چکا ہوں. خان صاحب کو آپ نے ویسے بہت انڈورس کیا, شاید آپ سے زیادہ کسی نے نہیں خان کیا. صاحب کو جتنا انڈورس کیا میں نے, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ. میں ہونا چاہتا تو میں ہو چکا ہوتا. ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ, ਕੀ ਹੁਣ. مجھے دلچسپی نہیں ہے. ویسے سر کیا خیال ہے, آپ پالیٹکس میں کیوں نہیں آتے؟ پالیٹکس میرا کپ آف ٹی نہیں ہے, میں اس کے لیے بنا نہیں ہوں. میرے اندر یہ جو ہے نا ووٹر کی خدمت میں حاضر ہونا, اور اس سے آپ اسے ایروگینس سمجھیں یا جو بھی, میں پالیٹکس اس طرح کی نہیں کر سکتا جس طرح کی ہو رہی ہے. ووٹ طلب کرنا اس شخص کو جسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ایک میں اس کے ساتھ نیکی کروں, اوپر سے میں ترلا کروں, یہ نہیں. ہاں پالیٹیشنز کو مشورہ ضرور دے سکتے ہیں, ہمیشہ دیتا رہوں گا, پہلے بھی دیتا رہا, بھلے سے ایک مشورے پہ عمل نہ ہو. اب میرے پاس لا تعداد پروجیکٹس, ان کے سلوشنز جیسے ایک سمندر ہے جو ابلتا چلا آ رہا ہے باہر, لیکن پالیٹیشین ہونا جو ہے نا, ایون عمران از ناٹ فار دس. ایبسلیوٹلی. دھن کا پکا تھا, وہ آ گیا, اقتدار میں آ گیا. اقتدار میں آنا مشکل نہیں ہے. ویسے عمران جس طرح سے آیا ہے وہ تو ناممکن تھا, مشکل نہیں, ناممکن تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور بھی تھا. لیکن سر یو ساؤنڈڈ ویری شیور کہ دے ول ڈیلیور. یس, آئی ساؤنڈڈ ویری شیور دیٹ ہی ول بیکم پرائم منسٹر. پہلے میں کہتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں لکیر نہیں ہے, اور واقعی نہیں تھی اس وقت تک. ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰਾਦੀਏ ਕੋ ਪਵਾ ਲਈ. یہ بات اس نے سینسیبل کی ہے کہ اگر نہیں تھی لکیر تو پھر کیسے بن گئی. میں حلفاً کہتا ہوں, میں بہت پہلے جب ڈسکشنز, اور آپ کے ساتھ بھی ڈسکشنز ہوتی تھیں, جب تازہ تازہ پڑھ کے ولایت سے آپ واپس آئیں, آپ بڑی گرویدہ تھیں ان کی. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕریਆ. تمہاری نہیں, عمران خان کی. یاد ہے نا میں کہتا تھا کہ عمران کے اندر جب تک کیٹاکلسمک چینجز نہیں آئیں گی, اس کی شخصیت کی بعض کمزوریاں جب تک ختم نہیں ہوں گی, اللہ تعالیٰ نے اسے اقتدار نہیں دے. سر آئی واز نیور اے گرویدہ آف ہم ایز اے پولیٹیشین, لیکن میں انہیں ہمیشہ ایز اے کرکٹر. تو میں جو بات کہہ رہا تھا نا وہ یہ کہ بعض اس کے اندر ایسی خصلتیں تھیں, ایسی چیزیں تھیں جو میرے حساب سے ایک حکمران کو, اور وہ حکمران جو اللہ کا نام لیتا ہے, کرپشن کو برا بھلا کہتا ہے, اور واقعی کرپٹ نہیں ہے, لیکن کمزوریاں. کرپشن اس کے اندر فائنینشل کی بات کر رہا ہوں. ذاتی معاملات میں تو یقین کیجئے مجھے کبھی زرداری صاحب کی زندگی پہ کبھی, میں افسوس کر سکتا ہوں, میں کبھی شہباز شریف, نواز شریف, ان کے صاحبزادے, ان کے بچے, ان کے جو ذاتی معاملات ہیں نا وہ ذاتی ہیں. لیکن سر کرپشن ایک طرح کی نہیں ہوتی نا, وہ اخلاقی کرپشن بھی ہوتی ہے. آپ اپنی کیبنٹ میں ایسے لوگوں کو بٹھا لیں جو کچھ بھی نہ کر سکیں. نہیں جی, فائنینشیل کرپشن جب تک آپ نہیں کرتے تب تک آپ کو میں مورد الزام ٹھہرا نہیں سکتا, لیکن اقتدار آپ کو اللہ نے تبھی دینا تھا جب آپ ہر طرح سے پوتر اور پاک ہو جاتے. تو اس وقت عمران نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی. جیسے ضروری نہیں کہ وہ کمٹمنٹ پہ بندہ قائم بھی رہے. نواز شریف جب جدہ تھا تو جدہ بیٹھ کے ہر تیسرے دن حرم میں جا کے وعدہ کیا کرتا تھا, اور اللہ نے اسے پھر مہلت دی. کبھی سوچا تھا مشرف دور میں کہ نواز شریف واپس آئے گا اور اسی تم تراک سے آئے گا اور بہت تگڑا مینڈیٹ لے کر آئے گا؟ واپس آیا. اس سے ڈیلیور اس لیے نہیں ہو سکا کہ اس نے روگردانی کی, جو کمٹمنٹ اللہ سے کی تھی کہ یا اللہ اس دفعہ مجھے موقع ملا نا, یہ تیسری دفعہ موقع ملنا یہ مذاق نہیں تھا, لیکن وہ نہیں ڈیلیور کر سکا. سر کیا نہیں کر سکے وہ؟ کرپشن نہیں روک سکے. نمبر 1 اپنے گھر کے اندر, نمبر 2 اپنی پارٹی کے اندر, نمبر 3 اپنی پوری نیابت کے اندر. جو جو کام ہو رہا تھا, آپ کے افسران کرپشن کرتے رہے,
آپ کے رشتہ دار کرپشن کرتے رہے تو پھر نتائج وہی نکلنے تھے جو پہلے نکلے. تو آپ سمجھتے ہیں خان صاحب بھی روح گردانی کر رہے ہیں؟ نہیں میں نہیں سمجھتا. اللہ نہ کرے کہ عمران اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دے, میں نہیں سمجھتا ایسا, وہ یہ نہیں کرے گا. لیکن چونکہ کام مشکل ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اور وہ کر رہا ہے صدق کے دل سے. کام مشکل بھی ہے, بہت زیادہ بھی ہے, لیکن لیٹس ہوپ کہ وہ ڈلیوری دینا شروع کر دے, ہم اتنے میں ہی خوش ہو جائیں گے. اور مینوں نہیں لگ رہا کہ وہ ڈلیوری دے گا. تینوں کیوں نہیں لگ رہا؟ کیونکہ ٹیم بڑی نلائق ہے نا, دیکھو کیسے کیسے بندے اکٹھے کیتے انہیں. مثلاً کون سا بندہ نالائق ہے؟ اے شہزاد اکبر, یہ تانوں کس پاسوں سیاح لگتا؟ پاگل تو نہیں ہو؟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੁੱਫੜ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੌਂ. تمہیں اس سے اختلاف کیا ہے؟ ਹਰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ. شریف آدمی کو نہیں پھڑ رہا, وہ شریف آدمی کو. وہ اگر تو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ہر شریف کو پھڑ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے. وہ تو بہت اچھا ڈیلیور کر رہا تھا, کرتے کرتے ایک دم سلو ہو گیا, بلکہ مجھے لگتا ہے ڈر گیا ہے وہ. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہلچل ذرا کم ہے. ہلچل بھی کم ہے, تھوڑا سا وہ سیلف کانفیڈنس اس کا شیک ہوا نظر آتا ہے. 2-3 واقعات ہوئے ہیں, میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن وہ شہزاد اکبر جو بڑے تم تراک سے ڈیلیوریاں دے رہا تھا, وہ اب ذرا کمزور, ذرا سلو ہو گیا. تھولا رکھ کے بیٹھ. ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰ ਫੇਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ. ہاں جی, آپ کو چانس مل جاتا تھا نا اپنی ہر طرح کی کرپشن پریکٹس کرنے کا. آئے کیا سونی گل کیتی ہے. ہاں, تم ویسے نہیں بولتے ہو, تمہیں کوئی اپنے رائٹس کے لیے کوئی خیال آتا ہے تھوڑا سا؟ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 2-4 ਫਿਕਰੇ ਯਾਦ ਨੇ. ਹਾਏ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿ. او مار وی ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਜੇ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ جی ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ. جناب ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਹੀ نہیں, کہ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ہے. نہیں, خان صاحب بھی کریں, آپ بھی کریں. اکیلے خان صاحب کے بس کا روگ نہیں, اور آپ کے تو ابے کے بھی بس کا روگ نہیں. تو مل کر کام کریں. مثلاً یہ کہ جو چیز مہنگی مل رہی ہے, جس گھٹیا پن کا مظاہرہ آپ کا تاجر کر رہا ہے, آپ اس کو بھانپ لیں, سمجھ لیں, آپ وہ چیز لینا بند کر دیں, اس کا متبادل لیں. ਮਤਲਬ ਆਟਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਲਫੀ ਲੈ ਲਈ ਹੁਣ, ਅਭੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਜਰਾ ਲੈ ਲਿਆ کریے. یار بات تو سن لو نا. آٹے پھر آپ کی کو جگہ پتہ ہے فرسٹ ورلڈ میں یہی پریکٹس ہوتی ہے, جی, جہاں جی. پہ 1 سینٹ 2 سینٹ بھی بڑھا دیے جائیں وہ بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں. کھپ ڈال دیتے ہیں وہ. اور زندہ قوم ہے نا, آپ کو فالو کرنا ہے ان چیزوں میں ویسٹ کو, اور وہ یہ ہے کہ لائک, اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, آپ کا ٹماٹر ہے کہ جی ٹماٹر مہنگا ہو گیا, ٹماٹر کے بغیر. یہ ساؤتھ ایشیا کی یہ بہت بڑی 70 ٹریجڈیز میں سے ایک یہ ہے, اور شاید سر فہرست ہے, کہ ہم فوڈ جو ہے نا نرشمنٹ کے لیے نہیں کھاتے, زندہ رہنے کے لیے, صحت مند رہنے کے لیے نہیں کھاتے, ٹیسٹ بڈز کے لیے کھاتے. تو دیکھیں جی, ٹماٹر کے بغیر کیا ہانڈی ہو سکتی ہے؟ اگر اتنی ہی رغبت ہے, اتنا عشق ہے ٹماٹر کے ساتھ, ٹھیک جی آپ سے بات کر رہا ہوں. آئے خیراں ਕਿਉਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਾਏ ਖੈਰ. آپ کو پتہ ہے بات کس طرف جا رہی ہے؟ टमाटरों की तरफ. जी सर कह रही है فروزن فوڈ کی طرف جا رہی ہے. फ्रोजन फूड. کہ آپ ٹماٹر کو, ابھی جب ہم بات کر رہے تھے, سن نہیں رہے تھے تم دونوں اس وقت؟ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣਾ. یہ بہت بولتا ہے, کون سر؟ یہ گھٹیا شخص. ਲੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ. اچھا جی, بات کر رہے تھے ٹماٹر کی. ٹماٹر آج 200-250 کلو ہے نا, تو جب ٹماٹر 60 روپے, 50 روپے, 40 روپے آتا ہے, اور اگر آپ مضافات میں چلے جائیں تو یہی ٹماٹر 30 روپے بھی ملے گا. اس وقت کافی مقدار میں لیں, اس کی پیسٹ بنائیں, اور چھوٹی چھوٹی ڈبیوں میں اس کو فریز کر لیں. ونس اگین فرسٹ ورلڈ میں ایسے ہی ہوتا ہے. چنانچہ جیسے کچنار ہے, لوگ سارا سال کھاتے ہیں, اسی طرح ساگ ہے, سوانجنا ہے, یہ چیزیں ہم کھاتے ہیں. شکار جو آپ کے پاس, پھر برڈز ہیں, اور گوشت ہے, اور بہت ساری چیزیں جو آپ فریز کر سکتے ہیں. چنانچہ سیب مہنگا ہو گیا, سیب نہیں مل رہا نا, بہت مہنگا ہو گیا, آپ کی پہنچ سے باہر ہے ٹگا صاحب. ہاں جی. تو گاجریں لے لیں, گاجریں کھائیں. ਇਹ ਐਡਾ ਨਲਾਇਕ ਔਰ ਐਡਾ ਗਰੀਬ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਾਜਰਾਂ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਗਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਬ ਸਮਝਦਾ ਜੇ. بیچاروں کی ساری زندگی گزر گئی گاجروں کو سیب سمجھ. خیراں جی خیراں. یہ دور جو کووڈ-19 کا ہے, یہ ذرا گزر لے, حالات میں مجھے 100% یقین ہے بہتری آئے گی. اور ٹگے, اگر پھر بھی تم امیر نہ ہو سکے آئے تو پھر اس کا مطلب ہے, اچھا ایک تو یہ ہائے ہائے کرنا بند کرو. ਇਹਦੇ ਹੋਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੈਬਾਨਾ ਜੀ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਸਾਲੇ ਦੇ. ہاں لگتا ہے میں کسی دل کے وارڈ میں آیا ہوں. ہائے ہائے یہ نہ کیا کرو. ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. تو تمہیں امیر ہونے سے ماں سوائے ایک شخص کے
کوئی نہیں روک سکتا. ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ. نہیں تم نہیں, ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੌਣ? یہ خود. ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿਆ? ਤੂੰ ਡਬਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ. आपको और बड़ी बातें समझ आ जाती हैं. دیر سے سمجھ آئے گی تم. اور تم میں ہمت ہی نہیں ہے, تم میں حالات بہتر کرنے کی لگن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمبیشن کو برا نہیں کہا. ایمبیشس ہونا گناہ نہیں ہے, بالکل نہیں. اوور ایمبیشس ہونا, رچ ہونا بری بات نہیں ہے, اوور رچ ہونا, سکسیسفل ہونا اور اوور سکسیسفل ہونا. اوور سکسیس کے جیسے اشتہائے زر ہے نا, اشتہائے شکم پوری ہو جاتی ہے, پیٹ کی بھوک پوری ہو جاتی ہے, نظر کی, جیب کی, دل کی, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ? خواہش کی, یہ کبھی پوری نہیں ہوتی. ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਿਆ ਹੁੰਦਾ. ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਜੇਬ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ مشورے ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? تم توکل کرنا شروع کر دو. ਆ ਲੈ ਆ ਗਿਆ ਤਵੱਕਲ ਤੇ. ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਵੱਕਲ ਕਰਨਾ. توکل کی کوئی انتہا نہیں ہے. ਅੱਛਾ ਜੀ, اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرو آمین. اور اس کے بعد اس پر توکل کرو تو تمہیں کبھی شیطان سے رزق نہیں مانگنا پڑے گا. ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ. اوے اسی کے مگر تو پھر رہے ہو, ਆਹਾ. ورنہ یہ جو تم اتنے ملٹی ملینئر ہوتے چلے جا رہے ہو. ਨਾ ਕਰੋ ਭੈਣ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਟੈਕਸ واਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਨੇ. بڑوں بڑوں سے ٹیکس لیا جا رہا ہے, دیکھا نہیں دفتر سیل ہو رہے ہیں. ਅੱਛਾ ਜੀ, हाँ जी, ਇਹ ਟੈਲੀਫون ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲਿਆ کہ نہیں؟ हाँ जी, खुल गया. وہ ویسے کمال ہے, یہ جائز تھے, انہوں نے یار یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے ان کی. آئی آر ایس کے ساتھ آپ پنگا نہیں کر سکتے. جو ٹیکس دیکھے نا, دیٹ از ان دا ٹیون آف بلینز, جو ٹیکس واجب الادا تھا. Yes. ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ? بس دے دیا. ਆਏ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. ہاں جی, کہ واقعی کس نے یکمشت تو مانگتا بھی نہیں کوئی. آپ دینے کی بات کریں, دیٹس انف. آغاز کریں, لے وہ خود لیں گے آپ سے. ਓਏ ਟਕਿਆ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਟਕਾ ਹੈਗਾ? ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸਟਾਉਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? ਤੇਰੇ ਕੋ ਮੈਂ ਘਟਾ ਸਟਾਉਣਾ, ਮਰੇ ਹਿੱਲ ਤੂੰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ. آپ کی انتہائی بری رپورٹس آ رہی ہیں. آپ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے. ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਸਾਡੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ? آپ ڈبل نہیں, ٹرپل نہیں, 4 ٹائمز پرائس پہ چیز بیچ رہے ہیں, مجھے پتا ہے. ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ. آپ کو کرونا میں قوم سے ہمدردی رکھنی چاہیے. ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਨਾਲ. یہ بد نسل کبھی قوم کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھے گا. ਆਏ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਹੂੰ. ਆਏ ਬੁਰੇ ਨਸੀਬ ਮੇਰੇ, ਵੈਰੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ. ਆਏ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ What ਸੱਟ the ਲੱਗੀ. hell was that? گئے وقتوں کا بڑا شاندار گانا, کبھی نہیں سنا یہ؟ الحمدللہ نہیں سنا. یہ ظریف نے گایا ہوا ہے. Who is that now? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? نہیں, تم بتا دو. ਦੱਸੋ ਆਫਤਾ ਸਾਹਿਬ. پتہ اسے بھی نہیں ہے. ਇਹ منور ظریف نے گایا. یہ ظریف نے گایا. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ظریف ਹੈ ਸੀ? ہاں جی, منور ظریف کا بڑا بھائی. ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਸੁਣਾ ਯਾਰ. ਆਏ ਓਏ ਮਰੇ ਕੋ ਚੰਗਾ ਗਾਣਾ ਗਾ. ਬੂਏ ਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ, ਬੂਏ ਬਾਰੀਆਂ ਹਾਏ. ਆਏ ਅੱਛਾ, ਆਫਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਨੇ ਨਾ, ਯਕੀਨਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭੇ ਇਸ ਟਾਈਮ. ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ. ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ. ਉਹ ਮਰੇ ਮੰਗਣ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾ. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? آپ نے اپنی دکان کھولنی ہے. ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਆਹੋ ਆਪਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ, ਕਰਾਚੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੋਕ ਨੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਡਰਮ ਵੀ ਵਜਣੇ. ਆਪਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ ਹੈ, کتنا بڑا چیپسٹر ہے. ਆਪਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣੀ, ਡਿਸ਼ ਡਿਸ਼ ਡਿਸ਼. ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਡਰਮ ਵਾਲਾ 3 ਵਾਰੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਥੰਡਰ ਕਲੈਪ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਰੇ. ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆਮਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਤਾਂ ਡਿਸ਼ ਭਰ ਕੇ ਕੀਆ ਕਰੋ. وہاں پہ بھی لگتا ہے بہت دیہڑیاں لگائی ہیں آپ نے. ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ کہ میں دیہڑی باز ਹੈਗਾ? میرا ذہن مجھے صحیح بتاتا ہے آپ کے بارے میں. اچھا یہ بتاؤ, آج کل حرام کاری, حرام خوری, سمگلنگ, ذخیرہ اندوزی, کرپشن کے علاوہ کیا کر رہے ہو؟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ. یہی میں پوچھ رہا ہوں, کیا؟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਨਰ ਛਪਾ ਰਿਹਾ, ਪੋਸਟਰ ਛਪਾ ਰਿਹਾ, پامفلیٹ چھپا رہے ہیں, کارنر میٹنگیں شروع کر رہے ہیں کرونے تو فوری بعد. کیوں الیکشن لڑنا ہے؟ نہیں نہیں, لڑنا نہیں, شو کرنا ہے. کیا مطلب یہ گہری گل ہے, ان ساری گلیں تے نہیں نا تمہیں سمجھ آنی. بھاویں جڈیاں مرضی موٹیاں کتاباں پڑھ لو, یہ گل تہاڈے سمجھ نہیں آنی. اے لومڑ دا ذہن ہے جی. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے بھی بس اتنی سمجھ آ رہی جتنی تمہیں. میں سمجھاواں پھر. جی ارشاد. لو جی بھائن گل یہ وے کہ اگلے سال دے اندر اندر عمران خان نے تھک جانا. وہ کیوں؟
ਉਹ ਥੱਕੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ अच्छा यानी नवाज लीग आ जाएगी। ਲਾ ਹੌਲ ਵਾਲਾ ਕੁਵਤ तो फिर और कौन? ਇੱਥੇ ਬਣਨੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ कहते हैं। ਕਹਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ अच्छा फिर? ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੈਨਰ ਸ਼ੈਨਰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੇਰੇ ਜਲਸੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪੈ ਜਾਏਗਾ किसका? ਉਹਨਾਂ ਦਾ उन्हों दा कौन? ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਲਾਜਵਾਬ ਉਹ ਟਕੇ ਵੇਖ ਮਰੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਛੱਡ ਦੇ ਹੁਣ। ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਮਰੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ नाज़रीन, आपने हमारा महकमा मखौलियात देखा। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।